السلام علیکم بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سونیا کی پری۔ دور دراز کسی گاؤں میں سونیا اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے والدین بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ سونیا کی چچی سارا دن اس سے کام کرواتی اور کام پہ ذرا غلطی ہو جائے تو خوب مارتی بھی۔ جلدی سے پوچھا لگا، ابھی تجھے برتن بھی دھونے ہیں۔ سونیا کی چچی کیلے کھا کھا کے فرش پہ پھینک رہی تھی اور سونیا بیچاری پوچھا لگا رہی تھی۔ نیک بخت، سونیا ابھی چھوٹی ہے، تم اس سے اتنے کام نہ کرایا کرو، میں جب سے آیا ہوں یہی دیکھ رہا ہوں۔ جی تمہیں نہیں پتا، کام نہ کرنے سے یہ سستی ہو جائے گی۔ ارے میں کوئی اس کی دشمن تھوڑی ہوں، اسی لیے کام کراتی ہوں، تم اس معاملے میں نہ ہی بولو تو بہتر ہے۔ سونیا کی چچی نے اس کے چچا کو گھڑک دیا اور وہ بیچارے چپ ہو کے رہ گئے۔ سونیا جلدی جلدی پوچھا لگا کر فارغ ہوئی تو پھر اس کے کپڑے بھی دھونے تھے، برتن بھی دھونے تھے۔ یہ سب کام کرنے کے بعد وہ صحن میں اپنا قاعدہ لے کے بیٹھ گئی۔ دور درخت پر چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سونیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کاش میری ماں بھی زندہ ہوتی تو۔ ارے تم نے تو مجھے سارا گیلا ہی کر دیا۔ ایک باریک سی آواز سن کر سونیا چونک اٹھی۔ اب ڈر کیوں رہی ہو پاپا؟ ارے میں ہی ہوں۔ سونیا نے زمین کی جانب ذرا غور سے دیکھا تو اسے ایک چیونٹی نظر آئی۔ اوہو، میں بھی کتنی احمق ہوں، یہ تو چیونٹی ہے، پر ابھی میرے کانوں میں آواز آئی تھی۔ ارے بابا کہاں نا، یہ میں ہی ہوں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، ایک چیونٹی بول نہیں سکتی کیا؟ چیونٹی اور بول سکتی ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ فضا میں دھواں سا پھیلا اور غبارہ سے پھٹنے کی آواز آئی۔ دیکھتے کیا ہے، سونیا کے سامنے ایک خوبصورت سی پری کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ میں ایک پری ہوں اور تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہاری چچی کی درگت کیسے بناؤں؟ ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کروں یا کوڑوں سے؟ بلکہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم میری چچی کی پٹائی کرو گے تو اور کیا چاہتی ہو تم؟ وہ تمہیں مارتی ہیں تو بدلے میں تمہیں بھی انہیں مارنا چاہیے نا۔ نہیں نہیں، یہ بری بات ہے اچھی پری۔ میں سمجھ گئی، تم سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن تمہاری چچی کو مزہ تو چکھانا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کے پری غائب ہو گئی اور سونیا سوچتی رہ گئی۔ صبح ہوئی تو چچا اپنا سارا سامان سمیٹ کر دوبارہ شہر کی طرف چلے اور سونیا پھر سے کاموں میں جت گئی۔ سونیا جلدی سے اٹھ، برتن دھو، جھاڑو دو اور پھر پانی بھر کے لا۔ توبہ توبہ، آج کل کے بچے اتنے سست اور کاہل ہو گئے ہیں۔ چچی بڑبڑاتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک خوفناک چیخ مار کے کمرے سے نکلی۔ سونیا ان کی چیخ سن کر دوڑتی ہوئی، کیا ہوا چچی، کیا ہوا؟ وہ آئینے میں۔ چچی کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ سونیا دوڑ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے تم؟ آئینے پر پری کو بیٹھا دیکھ کے وہ چونک اٹھی۔ تم نے ایسا کیا کیا جو چچی اتنا ڈر گئی؟ نہ مارا نہ پیٹا، آئینے میں اپنا اصل عکس دیکھا اور ڈر گئی بیچاری، بھاگ گئی نا۔ پری نے چٹکی بجائی اور غائب ہو گئی۔ سونیا، وہ آئینے میں چڑیل تھی، لیکن چچی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی نہیں؟ ہاں باقی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ چچی کو مطمئن کر دینے کے بعد سونیا پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر ہو چکی تھی اور سونیا نے کھانا پکایا اور کھانا ٹرے میں رکھ کے چچی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چچی کھانا کھا لیجیے۔ اچھا رکھ دو۔ سونیا کھانا رکھ کے صحن میں چلی آئی۔ کام کر کر کے بھوک سے پیٹ میں چوہے سے دوڑ رہے تھے۔ بھوک لگ رہی ہے سونیا تو کھانا کھا لو۔ اچانک پری نے چپکے سے کانوں میں کہا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں، جب تک چچی کھانا نہیں کھا لیتی میں نہیں کھا سکتی، اسی لیے تم بچا کچا کھانا کھاتی ہو۔ پری نے برا سا منہ بنایا۔ تو کیا کروں؟ تم نہیں، اب میں کرتی ہوں۔ پری نے چٹکی بجائی اور غائب ہو گئی۔ اب یہ پری نہ جانے کیا کرے گی، سونیا ڈر رہی تھی۔
तभी चच्ची की जोरदार चीख की आवाज़ सुनकर उसे दौड़ना ही पड़ा। क्या हुआ चच्ची? ये रोटियां, अरे ये रोटियां अभी नाच रही थी। नाच रही थी? लेकिन रोटियां तो प्लेट में रखी हैं चच्ची। सोनिया ने देखा रोटियां वाकई प्लेट में रखी थी। हाय, ये क्या? अभी तो ऐसे झूम झूम के नाच रही थी। सोनिया समझ गई कि ये शरारत परी की है। अब खाना खाइए। नाना, ये खाना तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। लेकिन चच्ची को भूख तो लग रही थी। चच्ची, अब खाना खाइए। नाना नाना, ये नाचती, ये घूमती, ना पापा, ये रोटियां मैं नहीं खा सकती। चच्ची का तो जैसे जीना ही दूभर हो गया था। वो सोनिया के बगैर एक लम्हा रहने को तैयार नहीं थी। उसी के साथ सोती, उसी के साथ खाना खाती, उसी के साथ काम करती, और फिर उन्हें ऐसे कामों की आदत सी पड़ गई। वो सोनिया को तंग ही नहीं करती। उन्हें महसूस होने लगा कि सोनिया इन पे बोझ नहीं है, बल्कि वो इसी घर का एक हिस्सा है। वो सोनिया से बातें करती और दोनों खूब हंसती बोलती। और जब हफ्ते भर बाद चचा घर लौटे तो घर का नक्शा बदला देखकर हैरान रह गए। नेक बखत, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम सोनिया की चोटी बना रही हो? तो और क्या, हमारी कोई औलाद तो है नहीं, अब यही हमारी औलाद है। अब आप सोनिया को दूसरे बच्चों की तरह पढ़ता लिखता ही देखेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। सोनिया अब एक अच्छी स्कूल में पढ़ रही है। सोनिया की परी अब भी उसकी दोस्त है, लेकिन अब वो चची को बिल्कुल तंग नहीं करती। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।